السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والائن، اور اگر تم مر جاؤ، اور یا پھر قتل تم قتل کر دیے جاؤ، لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی طرف تو حشارون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی تمہیں موت جس طرح بھی آئے، چاہے تم مر جاؤ یا پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، یعنی جس طرح بھی مرو گے، لوٹ کر تو اللہ کی طرف جاؤ گے۔ فبما رحمت، بس رحمت کی وجہ سے، فبما پس کی وجہ سے، رحمت، فبما رحمت پس رحمت کی وجہ سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنتا آپ نرم دل ہیں، لاہم ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لوگوں کے لیے نرم دل ہے۔ یعنی ہمارے نبی جو صاحب خلق عظیم تھے، یہ ان پر اللہ کی طرف سے ایک خاص مہربانی تھی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی مہربانی کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ نرمی، یہ ملائمت تبلیغ کے لیے نہایت اہم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ، اور اگر کنتا آپ ہوتے، فَضًّا غصے والے، غلیظ القلب سخت دل، لَانفَضُّوا تو ضرور وہ بھاگ جاتے، من حولک آپ کے ارد گرد سے۔ یعنی اگر آپ غصے والے ہوتے، سخت دل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ کی بات نہ سنتے۔ فاعفوا عنہم، بس آپ درگزر کیجئے، عنہم ان سے، واستغفر اور بخشش مانگیے، لہم ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کیجئے ان سے، فی الامر معاملات میں۔ یعنی ان مسلمانوں سے ان کی خوشی کی خاطر ان سے معاملات میں مشورہ کر لیا کرے۔ فائزہ، پس جب عزمتا آپ ارادہ کر لیں، یعنی جب مشورہ کرنے کے بعد آپ کسی حتمی فیصلے پر پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتوکل تو بھروسہ کیجئے، علی اللہ اللہ پر، یعنی پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کر گزریے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب پسند کرتا ہے، المتوکلین بھروسہ کرنے والوں کو۔ یعنی پھر اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اس کام کو کر گزریے۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی مزید تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اگر ینصرکم اللہ، ان ینصر اگر مدد کرے، کم اللہ تمہاری اللہ تعالیٰ، فلا پس نہیں ہے غالبہ کوئی بھی غالب آ سکتا، لاکم تم پر۔ یعنی اس بات کو ذہن میں رکھو اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر اللہ مدد کرنے پر آئے تو پھر کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِنْ، اور اگر یخذلکم وہ چھوڑ دے تم کو، یعنی اگر اللہ ہی بے یار و مددگار چھوڑ دے، فمن ذا الذی پس کون ہے وہ شخص، ینصرکم جو مدد کرے تمہاری، من بعدہ بعد اس کے، یعنی اگر اللہ ہی چھوڑ دے، اللہ ہی مدد نہ کرے، تو پھر کوئی ذات، کوئی شخص ایسا نہیں جو اللہ سے بڑھ کر تمہاری مدد کر سکے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، فلیتوکل چاہیے کہ بھروسہ رکھیں، المؤمنون ایمان والے۔ وما کانا، وما اور نہیں، کانا ہے، لنبی کسی نبی کے لیے، ان یغل یہ کہ وہ خیانت کرے۔ جنگ احد کے دن جو لوگ مورچے کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور مال سمیٹنے لگے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم مال نہیں سمیٹیں گے تو ہمیں مال میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نے کس طرح یہ سوچ لیا کہ ایک نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ یعنی خیانت جو ہے وہ نبوت کے منافی ہے۔
تو اس طرح ایک نبی کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ ومن اور جو کوئی یغلل خیانت کرے گا، یاتی وہ آئے گا بما اسی چیز کے ساتھ غلہ جو اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامتی قیامت کے دن، ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو بھی اس نے کمایا ہوگا، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آفامن کیا پس وہ شخص اتبع جس نے پیروی کی رضوان اللہ کی رضامندی کی، کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے بعد لوٹا بھی سخاتن ناراضگی کے ساتھ من اللہ کی طرف سے، یعنی وہ شخص جو ہمیشہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس انسان کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُ جہنم، وَمَأْوَاهُ اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ اور بری ہے المصیر لوٹ کر جانے کی جگہ، ہم ان کے دراجات درجے ہیں عند اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے بما یعملون بما ان کاموں کو یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق منا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین ایمان والوں پر، اس جب بعث بھیجا فیہم ان میں رسول من انفسہم انہی کی جانوں میں سے، یعنی انہی میں سے، یعنی نبی کا بشر ہونا اور انسانوں میں سے ہی ہونا، اس بات کو اللہ تعالیٰ بطور احسان اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان بھی ہے، یعنی نبی کا اس کی اپنی قوم کی زبان میں سے ہی ہونا تاکہ لوگ اس نبی کی بات کو سمجھ سکے، دوسرا اس نبی کا لوگوں کے ہم جنس ہونا، یعنی اس طرح وہ لوگ اس کے قریب ہوں گے، اس سے مانوس ہوں گے، تیسرا یہ کہ انسان کے لیے انسان کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتے کی نہیں، کیونکہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو انسان بنا کر بھیجا۔ اس طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ تمام مرد ہی تھے جس پر ہم نے وحی کی۔ اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس پر وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجا انہی میں سے یتلو علیہم، یتلو تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر آیاتی ہی اس کی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات، وَیُزَکِّیہم پاک کرتا ہے ان کو، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَیُعَلِّمُہم سکھاتا ہے اس کو الکتاب کتاب، الحکمت حکمت، یعلمہم جمع کا صیغہ ہے اس کو نہیں ان کو، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ سکھاتا ہے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِن كَانُوا اگرچہ تھے وہ من قبل اس سے پہلے لافی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ یعنی اب اس آیت میں نبوت کے 3 اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں، نمبر 1 تلاوتی آیات، نمبر 2 تزکیہ یعنی لوگوں کو پاک کرنا، نمبر 3 تعلیم کتاب و حکمت۔ اب تعلیم کتاب میں تلاوت خود بخود ہی آ جاتی ہے، لیکن اب اس جگہ پر تلاوت کا علیحدہ ذکر کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ تلاوت خود ایک عبادت ہے، یعنی قرآن پاک کو سمجھنا تو بہت ضروری ہے، لیکن اگر انسان نہ سمجھ سکے تو
یعنی اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکے، قرآن پاک کو سمجھنے کا جو اس کا مقصد ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تلاوت بھی چھوڑ دے گا۔ تلاوت انسان کرتا ہی رہے گا، تلاوت کرنا خود ایک عبادت ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2 ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی پاک کرتا ہے لوگوں کو، جس طرح کہ ہمارے نبی آئے تو لوگوں کو شرک سے پاک کیا، یعنی لوگوں کا تزکیہ کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں پر حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ وَإِنْ كَانُوا، اگرچہ تھے وہ، مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں، یعنی ہمارے نبی کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، لوگ شرک کی طریقیوں میں تھے، لوگ جہالت کی طریقیوں میں تھے۔ ہمارے نبی آئے تو ہمارے نبی نے ہمیں ان طریقوں سے نکالا، ہمارا تزکیہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔